السلام علیکم، ویلکم بیک دوستوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جیل وارڈن کا انٹرویو سٹارٹ ہونے والا ہے، ان کا رزلٹ آ چکا ہے۔ تو جن کے 50+ مارکس ہیں ان کو SMS ریسیو ہو رہے ہیں۔ تو جو وارڈن کا میرٹ ہے وہ سیٹوں کے حساب سے بنے گا، جس ریجن میں سیٹیں زیادہ ہیں وہاں میرٹ لو ہوگا، جس میں سیٹیں کم ہیں وہاں میرٹ زیادہ ہوگا، اور توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ جس کے 50 سے کم نمبر ہیں یا 50 تک ہیں ان کو انٹرویو پہ نہیں بلایا جائے گا، 50 سے اوپر والوں کو بلایا جائے گا۔ آج میں آپ کو بیسک کویشچنز بتاؤں گا انٹرویو کے حوالے سے۔ ایک تو ہوتے ہیں ایکیڈیمک، جس میں جنرل نالج، اسلامیات، اس کے علاوہ بھی کچھ سوال ہوتے ہیں جو وہ بندے کی ذہانت چیک کرتے ہیں، تو وہ بیسک ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو آپ کی ڈریسنگ ہے وہ آپ وائٹ سوٹ پہن لیں، اوپر جو ہوتی ہے یہ ویسٹ کوٹ وہ پہن لیں، اور نیچے بلیک شوز۔ اس کے علاوہ 3 پیس نہ ہی پہنے تو اچھا ہے، کیونکہ اتنا بڑا انٹرویو تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ بس سمپل آپ وائٹ سوٹ پہن لیں۔ اس کے بعد جو آپ کا انٹرویو ہوگا وہ اردو میڈیم میں ہوگا، انگلش میں سوال نہیں پوچھتے۔ لاسٹ ٹائم جو انٹرویو ہوا ہے اس میں تو بس وہ نام کا انٹرویو تھا، لڑکے جاتے تھے وہ کہتے تھے اپنا نام بتاؤ، بس نام پوچھ کے بھیج دیتے تھے، کسی کا انہوں نے انٹرویو نہیں لیا۔ لیکن آپ کو تیاری کرنی چاہیے، تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، انٹرویو کا میڈیم جو ہے وہ تو اردو ہوگا، اردو میں سوال پوچھیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو بھی انٹرویو ہوتا ہے، کہیں بھی انٹرویو ہوتا ہے، بے شک CSS کا ہو، PPSC کا ہو یا جس کا بھی ہو، اس میں سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے، اپنا تعارف کرائیں۔ اردو میں وہ کہے گا اپنا تعارف کرائیں یا انٹروڈکشن۔ تو آپ نے جسٹ انٹرویو میں جو انٹروڈکشن ہے وہ لمبا نہیں کرنا، اس میں آپ نے اپنا نیم بتانا ہے، اپنا فادر نیم بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم اور ایڈریس بتانا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں بتانا، بس جسٹ آپ نے چپ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے آپ کے سبجیکٹ کے متعلق پوچھے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، اور اس میں سے کوئی سوال کر دے، ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں FSC ہوں، وہ کہتا ہے میڈیکل ہے یا انجینئرنگ ہے، آپ کہتے ہیں میڈیکل، تو وہ بایو کا سوال کو پوچھ سکتا ہے، اس طرح ہوتا ہے انٹرویو میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد اب جو وہ چیک کرتے ہیں آپ کو وہ سوال، آپ جیل وارڈن میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے جی، تو وہ کہے گا کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، یا وہ ڈائریکٹ یہ پوچھے گا کہ آپ جیل وارڈن میں کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ نے سوچ سمجھ کر دینا ہے کہ میں نے خود کو اس قابل سمجھا ہے، اور میری تعلیم بھی تھی، تو اور دوسرا بے روزگاری بھی ہے، اس لیے میں جیل وارڈن کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، سمپل۔ اس کے بعد وہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جیل وارڈن کی کم تنخواہ آپ کیسے گزارا کریں گے۔ تو اس کا جواب آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ سر، پہلے میں ان امپلائی ہوں، میرے پاس میں 10,000 کمانے کے قابل بھی نہیں ہوں، تو ادھر تو مجھے 30، 35، 40 ہزار مل جائے گا، تو الحمدللہ یہ بہت ہے، کافی ہے میرے لیے۔ تو یہ امپریشن جائے گا کہ صحیح جواب دیا ہے آپ نے۔ اس کے بعد سوال ہے، اگر آپ کو کسی اور نوکری کا موقع ملے تو اسے چھوڑ دو گے؟ یہ میں آپ کو بیسک سوال بتا رہا ہوں جو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایکیڈیمک بھی تیار کرنے ہیں، جس میں جنرل نالج، اسلامیات اور کرنٹ افیئر ہوتے ہیں۔ اچھا، سوال ہے، اگر آپ کو کسی اور نوکری کا موقع ملے تو اسے چھوڑ دو گے؟ تو آپ کہیں گے جی بالکل، اگر اس سے اچھی کوئی جاب مجھے ملتی ہے تو میں اس کو ریزائن کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ آپ نے بولنا ہے، اس سے اچھی یا اس سے بہتر۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال ہے، وارڈن کی نوکری کافی مشکل ہے، کر لو گے؟ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بیلٹ فورس جو بھی ہے وہ ایزی نہیں ہے،
اگر مشکل ہوتی تو پہلے میں اپلائی ہی نہ کرتا. مجھے پتہ ہے اس جاب کے بارے میں نے پوچھا ہوا ہے تو میں کر لوں گا. اور یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی جیل کون سی ہے؟ یہ آپ سرچ کر لیں گوگل پہ. یہ ساہیوال یا میاں والی ان سٹیز میں واقع ہے. پھر یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ عمران خان کس جیل میں قید ہیں؟ یہ پہلے اٹک میں تھے، پھر اڈیالہ میں بھیج دیا ان کو. اچھا، موجودہ آئی جی جیل خانہ جات کون ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چیک کر لیں گوگل پہ کرنٹ افیئر. امریکہ کا موجودہ صدر کا نام بتائیں. یہ جو کرنٹ افیئر ہیں تھوڑے بہت جو موجودہ ہیں چل رہے ہیں، یہ آپ کو نا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو بولا جائے کہ آپ شیعہ کو کافر کہیں تو کیا آپ کہیں گے؟ تو آپ نے کہنا ہے نہیں، میں نہیں ایسا کہہ سکتا کسی کو بھی. ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی کو قتل کرو، آپ کو حکم دیا جائے تو آپ کر دو گے؟ تو آپ نے کہنا ہے نہیں، میں بالکل ایسا نہیں کر سکتا. پھر یہ کچھ سوال اس طرح کے بھی پوچھ سکتا ہے. مثلا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ گیم کھیلتے ہو آپ کہیں گے جی میں کھیلتا ہوں. تو وہ کہے گا کون سی آپ کو پسند ہے؟ تو آپ نے مطلب آپ کہتے ہیں کہ مجھے کرکٹ پسند ہے، تو وہ آپ سے سوال کر دے گا کہ پاکستان نے T20 کا ورلڈ کپ کس سن میں جیتا تھا، یا ورلڈ کپ جو پاکستان نے جیتا تھا وہ کس سن میں، اس کی قیادت کون کر رہے تھے. اس طرح مطلب کرکٹ کے ریلیٹڈ. آپ فٹ بال کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ فٹ بال کے کسی ایک پلیئر کا نام بتا دو، رونالڈو، میسی، کوئی بھی. ٹھیک ہے. آپ ہاکی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے ہاکی، اس کے کیپٹن کا نام بتا دو، یا اس نے کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں. یہ اس طرح پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد یہ ایک سوال بہت اہم ہے، یہ تو پوچھا جاتا ہے ماچ جیل. یہ بہت مشہور سوال ہے. ماچ جیل کہاں واقع ہے؟ یہ بلوچستان میں واقع ہے، کوئٹہ میں میرے خیال میں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد سوال وہ جیل کے ریلیٹڈ پوچھ سکتا ہے پاکستان میں کتنی سینٹرل جیل ہیں. یہ آپ گوگل پہ سرچ کریں پریزنز ان پاکستان، تو وہاں پہ ٹوٹل ڈیٹیل آ جائے گی. تو اس طرح کا یہ انٹرویو ہوگا. تو ہو سکتا ہے سمپل بھی ہو، کیونکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، نارمل ہی ہوتا ہے. آپ کا ہو سکتا ہے وہ نام اور ایڈریس اور تعلیم تعارف مطلب پوچھتے ہیں. جن کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں نا ریٹن میں، ان سے صرف اور صرف تعارف وہ پوچھتے ہیں اور کچھ نہیں پوچھتے. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے نمبر بہت زیادہ ہیں، ان کو ہم نکال ہی نہیں سکتے. اس لیے پھر مطلب اب بات کرتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں جن کے 80 نمبر ہیں، اب 80 سے نیچے آتے جائیں 70، 65 تک وہ مطلب یہی سوال نارمل کرے گا. انٹروڈکشن، نام، کیا کرتے ہو، یہی پوچھے گا. اس کے بعد جو آئے گا نا مطلب 55 سے 60 تک کو، ان سے وہ تھوڑے سے بہت سوال کرے گا. مطلب وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اوپر والے تو ان کے تو نمبر ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا، یہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے. یہاں پہ وہ ایکیڈیمک سوال، اسلامیات، جی کے اور کرنٹ افیئر یہ پوچھ سکتا ہے. اب جی کے میں آپ نے کیا کرنا ہے، دریاؤں کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، صحراؤں کے حوالے سے، اور پاکستان میں مشہور جو چیزیں ہیں ان کے دنیا میں مشہور. ٹھیک ہے. کرنٹ افیئر میں آپ نے جو اس سال کے کرنٹ افیئر ہیں وہ تیار کرنے ہیں. اسلامیات میں آپ نے اسلامیات کی تیاری کرنی ہے. یہ چیزیں آپ نے تیار کر لینی ہے. پوچھ بھی سکتا ہے، ویسے اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کا آپ کا انٹرویو ہوگا، سمپل ہے. آپ تیاری کریں. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. آمین. اللہ حافظ.